اللہ वबरकातहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तबीयत सबकी बिल्कुल ठीक होगी। आज की जो हमारी ये स्ट्रीम है, अच्छा मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ में कहना चाहूंगा कि मुझे कभी कभी फीडबैक मिलता है कि मेरे जो माइक्रोफोन है उससे कोई आवाज़ आती है, उससे कुछ ऐसी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। पीछे जो हमारी चैट है, माफी चाहूंगा, जो हमारी ट्वीट्स हैं आप वो कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो वन वे और दी अदर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर बीच में कोई इस तरह की कोई इंटरप्शन आ रही हो तो। एनीवे, वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाए। आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हैं। आपको पता है कि आजकल जो एक मैदान है जंगो जदल का, ये जारी है। मुख्तलिफ तरह के लोगों से बातचीत, जिसमें लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, आउटराइट एथियस्ट्स हैं, और कुछ बदयानत किस्म के एथियस्ट्स हैं जो खुल के खुद को एथियस्ट नहीं कहते लेकिन और टाइटल्स के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आजकल उनकी स्ट्रीम के साथ ही बड़ी गहमा गहमी चल रही है। तो मैं एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि जो अपडेट है वो सबको मिलती रहे, बिकॉज इस कॉज में अब सभी शामिल हैं। इट्स नो लॉन्गर द केस कि इंसान साइलेंट रह सकता है। इट्स दिस इज वेयर आइदर आपको दो तरह के ग्रुप मिलेंगे। एक मेजोरिटी है, मुसलमान हैं, और ये ओप्रेस्ड मेजोरिटी है इसलिए कि इनके ऊपर सिस्टमेटिकली चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो ये सो कोल्ड सेकुलर्स बड़े रिसोर्सफुल हैं लेकिन माइनॉरिटी में ये हैं। तो नाउ वी हैव टू पिक साइड्स। इट्स नो लॉन्गर द केस कि आप आराम से बैठ सकते हैं। well, that can't happen anymore। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अपडेट है वो आपको मिले। पहली अपडेट ये है कि, और बड़ी अच्छी बात हुई है कि मैं जिस ग्रुप के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ उस ग्रुप के भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। और ये मेरी हमेशा ओपन मिक पॉलिसी होती है, मैं सबको माइक देता हूँ एटलीस्ट जितनी मैं हमारे पास टाइम के जो उसके दामन में जो गुंजाइश होती है। तो बहुत अच्छा है कि सबकी तरफ से फीडबैक आ जाएगा। बेसिकली हुआ ये कि मैं एक ट्विटर स्पेस मैंने की देसी लिबरल्स पे, और उसके फौरन बाद मुझे मैसेज मिला एक साहब का, और एक ट्वीट मुझे आई कि जनाब एक और देसी लिबरल्स की स्टार्ट हो गई है स्पेस, आप वहां पे आए। तो मैं थका हुआ काफी था, कुछ सवा एक के लगभग मेरे ख्याल में टाइम हो चुका था। खैर, मैं वहां गया तो आगे वो पता चला कि वो तो हमारे जो मुल्हिद हैं, एक स्टोम पायलट करके नाम है उनका, वो उनकी चल रही है। तो चले, मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि पाकिस्तान में बहुत से लिबरल्स ऐसे हैं कि जो एक्चुअली एथियस्ट हैं लेकिन लिबरल्स बन के वो खुद को जाहिर करते हैं और ऑपरेट करते हैं। सो टू मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग कि चले जाके देखते हैं कि जो डिक्लेयर्ड एथियस्ट हैं वो देसी लिबरल्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मेरा जो वहां जाने का मकसद सिर्फ ये था। लेकिन वहां जाने के बाद वेरी क्विकली, और मुझे वो जो स्पीकर है वो बनाया गया, माइक दिया गया। पर अगेन मेरी जो अजम्पशन है वो यही थी कि वहां पे अब मैं गया हूँ तो जो मैंने अभी देसी लिबरल्स वाली मैंने स्पेस की है तो इस पे कोई क्वेश्चंस होंगे जो मैं एड्रेस करूंगा। पर विद इन नो टाइम एकदम से वो कुछ कोशिश की गई। शुरू में एक दो इररेलेवेंट क्वेश्चंस आए जिनको खुद स्ट्रॉम पायलट साहब ने रोक दिया, और कुछ और लोग थे उन्होंने रोका। लेकिन एज द टाइम वेंट ऑन इट लिटरली बिकेम एथिज्म वर्सेस इस्लाम। आप ये इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें, उसका उसका और उसका। चले ठीक है, आई वाज सिटिंग देयर टॉकिंग। और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, सवालात की क्वालिटी गिरती रही, गुस्से बढ़ते रहे, बदतमीजियां बढ़ती रहीं। और मैं एक मिनट में डिबंक करके रख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ। लाइक, फॉर गुडनेस सेक पीपल, आई एम हियर टू हैव अ कन्वर्सेशन, कैन वी डू दैट? दैट्स हाउ सिंपल इट इज। वो बार बार म्यूट कर देना और रैंटिंग शुरू कर देना, एंड नाउ कम ऑन। खैर, हुआ ये कि लेफ्ट इस्लाम, गिव मी सम टाइम, मैं टाइम दूंगा आपको। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ उसके बाद फिर मैं बिल्कुल मैं देता हूँ आपको टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि फजर का टाइम भी एंटर हुआ। अब सूरज निकलने वाला है, थोड़ी देर रह गई है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई अब हैव टू गो। उनकी स्पेसेस लंबी चलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम तकरीबन कोई रात एक डेढ़ बजे से लेकर फजर तक हम यही बातें करते हैं, जिसका वास्ट मेजोरिटी टाइम हमारा इन्हीं क्वेश्चंस में रहा। मैं जो स्पेसेस है उनको रिकॉर्ड करता हूँ, इवन किसी की स्पेस में भी जाऊँ तो एहतियातन रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए कि बड़ा नाकाबिल एतबार ज़माना है। लोग कहीं का क्लिप काट के कहीं फिट करके क्या देते हैं। तो आप आदमी के पास एक रेफरेंस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि ये असल बात ये हुई थी। मैंने वो भी की। अगले दिन मैंने थोड़ी सी देर के लिए जाना था, लेकिन फिर मुझे कोई शायद घंटा के लगभग शायद लग गया, इससे ऊपर ही शायद लगा होगा। तो मैंने जो नेक्स्ट टाइम में गया, यानी कि कल रात को, तो मैंने उनसे
یہ اخلاقاً میں نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے تو میں اس کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے روکا نہیں تھا، اور یہ پبلک اسپیس تھی، یعنی کوئی پرائیویٹ بات تو ایسی تھی نہیں، نہ ہی ہماری کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو ایک چیز جو پبلک میں کی گئی ہے، ایک سوشل پلیٹ فارم پہ کی گئی ہے، وہ اگر دوسرے سوشل پلیٹ فارم پہ اگر بھیجی جائے تو اس میں کوئی مورل ایتھیکل کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اخلاقاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہاں سے اچانک ہمارے اسٹارم پائلٹ صاحب جو ہیں، پتہ نہیں کیوں ان کو ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا چہرے پہ ہوائیاں اڑی، ایون دو اسپیسز میں آپ چہرہ دیکھ نہیں سکتے، نو 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 نو، وہ تو بڑے بدتمیزی ہو گئی تھی، اور کچھ اس طرح کے لوگ تھے، تو وہ تو ٹائٹل، وہ ساری ذمہ داری ہم پہ آ جائے گی، لوگ کہیں گے یہ سارے ایسے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑا جائز گلہ ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ میں جو ویڈیو بناؤں گا تو میں اس ویڈیو میں ایک ٹیکسٹ ایڈ کر دوں گا، اور ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی نہیں، صرف ڈسکرپشن میں کبھی لوگ جا کے پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، تو میں ٹیکسٹ ایڈ کر دوں گا وہاں پہ ویڈیو کے شروع میں، جناب کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ذاتی حیثیت میں کہہ رہے ہیں، اس اسپیس کے جو آرگنائزرز ہیں وہ ان کی پالیسی نہیں ہے۔ پھر بھی نہیں، نہیں ایسے نہیں، اور پھر مجھے کہنا پڑا کہ جناب اس اسٹیٹمنٹ سے، ڈسکلیمر سے آپ ان کو ڈس اون کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے روک رہے ہیں تو پھر آپ ان کو اون کر رہے ہیں کہ پھر جو انہوں نے کہا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پبلک میں نہیں جانا چاہیے، آپ کی ذمہ داری لے رہے ہیں ان کی، اور میں کوئی آپ کا دوست تو نہیں ہوں، میں اس لیے تو یہاں پہ نہیں آیا کہ میں آپ کو آپ کے میں راز چھپاؤں۔ آپ ہمارے کاپی پیسٹ کر کے جو جھوٹی روایات، ایسی ایسی جو موضوعات سے بھی اٹھا کے آپ لوگ اٹھا کے لے کے ان کو پبلش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دین کی آپ اپنی طرف سے جتنی بھی آپ بددیانتی کر سکتے ہیں وہ کریں، میں تو صرف وہ اوریجنل ان ایڈیٹڈ ویڈیو چلانا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ آپ پروگریسو، پڑھے لکھے، سلجھے، مہذب لوگ اصل میں آپ کے چہرے کیا ہیں، اتنی سی بات ہے۔ پھر نہیں، پھر میں نے آفر کیا کہ دیکھیں کوئی اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے نا، اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو آئی ایکسپٹ، آئی انڈرسٹینڈ، پھر میں نہیں چلاؤں گا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہاں پہ ایک دو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ ہم پبلک میں سامنے آئیں اس طرح سے، تو آپ نہ چلائیں، ٹو وچ آئی ریسپونڈیڈ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے، کوئی پرائیویسی ہے تو ٹھیک ہے، وہ میں نہیں چلاؤں گا۔ ویسے میں نے وہ ویڈیو نہیں چلائی، بہت سے لوگ مجھ سے میں ٹویٹر پہ رابطہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو کہاں ہے، وہ کہاں، اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کو وہ ویڈیو نہیں۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو مجھے جو ریکویسٹ کی گئی بڑے آنریبل ممبرز نے وہاں پہ کہ پرائیویسی کا ایشو اپنا کریں، وہ اس گروپ کی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہے۔ انتظامیہ کا ویو یہ تھا، ان کی گروپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ان کے اسپیکرز ہیں، جو ہوسٹ ہیں، ان کا ویو یہ نہیں ہے کہ پرائیویسی ایشو ہے اس لیے نہ چلائیں، ان کا ویو یہ ہے کہ نہیں ہماری بے عزتی ہو جائے گی، فار آل پریکٹیکل پرپز کی بات کا مطلب یہ ہے۔ تو بندہ پوچھے کدھر گئی آپ کی تہذیب، کہاں گئی آپ کی سویلٹی، کہاں گئی آپ کی ماڈرنٹی اینڈ پروگریسونیس اینڈ آل دیٹ، یہ ساری باتیں تو ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب بات کریں، اب بتائیں دنیا کو، کہیں کہ ہم انہیں ڈس آن کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب میں یہ اسٹارم پائلٹ صاحب سے دوسری دفعہ، پہلی بار ہم کسی اور اسلام و فوبوس کی ہم اسپیس میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا، ایک طرف میں تھا، باقی ایک طرف یہ سارے تھے، اور ایسے ہی بدتمیز تھے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی تھا، تو میں نے کہا جناب میں تو اپنے دین پہ فخر کرتا ہوں، مجھے تو پرابلم نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں سے بات پہلے بھی کر چکا ہوں، کل بھی بات کی ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایتھیسٹ میں سے کوئی ایسا ایتھیسٹ ہے جو ہماری اسٹریم میں آئے، ہماری اسپیس میں آئے، معافی چاہتا ہوں، اور وہ ایتھیزم کو اس کا دفاع کر سکے، سوائے ایک غلط فہمی کے۔ تو وہاں پہ پاک پنجابی صاحب بڑے جلدی بول پڑے، اور انہوں نے میری بات کاٹ کے کہا ہاں میں ہوں، پھر جب انہیں ریئلائز ہوا کہ نہیں ایتھیزم کی بات کری ہے تو پھر وہ چپ کر گئے۔ ان کی خاموشی کے ساتھ ایک مسلسل خاموشی رہی، کسی آدمی نے، وہ جو ایک دم سے بات کاٹ کے بول پڑنا اور میوٹ کر دینا، شٹ ڈاؤن، جیسے پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے، کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کیا ان سے میں نے کوئی چیز مانگ لی ہے، کیا ان کے عقدے کھلنے لگے ہیں، چپ سارے۔ ایک آدمی نے حامی نہیں بھری کہ ہم ایتھیزم کا دفاع کریں گے۔ میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں کہ یار دن رات آپ لوگ اسلام کو جو غلط کہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس سچائی ہوگی نا، اس سچائی کو سامنے رکھ کے ہی تو آپ اس کو غلط کہتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں میں نے کتنی بار یہ بات رپیٹ کی ہوگی مختلف طریقوں سے، کسی آدمی نے حامی نہیں بھری۔ ایونچولی ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں جی ایتھیزم میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور میں مسکرا رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ انہوں نے آخر کار یہی، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، کیونکہ ہمارے دیسی ایتھیسٹ کو یہی بتایا گیا کہ ایتھیزم میں کوئی کلیمز نہیں ہوا کرتے۔ پھر میں نے بڑے عزت اور احترام سے انہیں تھوڑی تھوڑی باتیں ایک دو بتائیں کہ لوک، دیر از آنٹولوجیکل ایتھیزم، دیر از ایپسٹمولوجیکل ایتھیزم، اس میں کلیمز ہوتے ہیں، کلیمز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اسٹرینتھ کے حوالے سے ان کو ایویڈنس ان سے ریکوائر کیا جاتا ہے، اور جب فلسفی میں آپ ازم لگاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا پرٹیکولر میننگ ہوتا ہے، اٹس اے پروپوزیشن اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ لیکن بلا جانے ہمارے دیسیوں کی ان چیزوں سے، میں رات کو بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر ان ٹرمز کی بھی سمجھ آ جائے تو میرے لیے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے، تو آپ کوئی ہے، کوئی آپ میں سے آنے والا کوئی نہیں۔ ایک پاک پنجابی صاحب مسلسل گرم ہوئے تھے کہ نہیں نہیں، میں
میں آپ سے ایگنوسٹسزم پہ میں نے کہا ایک منٹ صبر کریں، ایتھیزم والوں کا مقدمہ حل ہو جانے دیں، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ ریپیٹڈلی پوچھنے کے بعد یقین کریں کوئی بھی شیر نر جو دن رات جس نے اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے اس اسلام کو تختہ مشق اپنی کسی مورل سپیریورٹی کو سامنے رکھ کے، ایک بھی نہیں تھا جس نے آ کے حامی بھری ہو کہ ہاں بھائی میں ایتھیزم کا دفاع کرنے کو تیار ہوں، ناٹ اے سنگل بینگ۔ پھر میں ایگنوسٹسزم کی طرف گیا، میں نے کہا جناب پاک پنجابی صاحب اب آپ تشریف لائیے۔ اچھا، پاک پنجابی صاحب جو ہیں ان سے پرانا تعلق ہے، آئی نو ایگزیکٹلی ہاؤ ہی آپریٹس، اور ان چیزوں کو ماڈل کرنے کے لیے نہیں دیکھیں آپ جب ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو آپ سے کریشن کا پوچھا جاتا ہے تو آپ کبھی نہیں بتاتے آپ کا میکنزم کیا ہے، آپ کا یہ ہے کیا، آپ کا وہ کیا ہے۔ خیر وہ انہوں نے جو کہ لفظوں کی گرد کریٹ کرنی تھی، اس لیے میں نے ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک ایز اے پوائنٹر آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں کہ ڈبیٹس میں بہت دفعہ ہوتا ہے، اور پاک پنجابی صاحب کو بہت دفعہ کرتے ہیں کہ وہ گفتگو کا رخ موڑ دیا جائے، جو اصل ٹاپک ہے اسے آپ کو ڈی ٹریک کر کے کسی اور طرف لگا دیا جائے، اینڈ آئی ڈونٹ انٹرٹین دیٹ۔ میں نے ان کی ساری باتیں سن کے میں سے ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایگنوسٹسزم کی آپ نے کوئی بات کرنی، سوری ایگنوسٹسزم نہیں، آپ کے جو بھی فلاسفیز کا میں انہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایگنوسٹک کسی بھی ایگنوسٹک سے آپ ڈبیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈبیٹس میں ایک طے شدہ چیز ہوتی ہے کہ کلیمز کیے جاتے ہیں، کلیمز کرنے کے بعد ان کلیمز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ان کا ایویڈنس بھی دیا جاتا ہے، ایویڈنس کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اینڈ ایونچولی وی گیٹ، اس میں نہ کوئی لڑائی ہوتا ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پرسنل باتیں ہوتی ہیں۔ یہ انٹرنیٹ جو ڈبیٹس خراب ہوئی ہیں ویسٹ میں، یہ چار لوگوں نے خراب کی ہیں جنہیں یہ نیو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، یہ بدتمیز لوگ تھے، اس میں چار میں سے تین میں کہوں گا، ڈینیل جینٹ از رانگ کوائٹ اے لاٹ آف ٹائمس، لیکن وہ بدتمیز کم سے کم ایسا نہیں ہے۔ یہ سیم ہیرس ہو، کرسٹوفر ہچنز، رچرڈ ڈاکنز، یہ اصل میں بدتمیز طبقہ جنہوں نے یہ ماحول خراب کیا، اور اس سے پہلے ہمارے جو پاکستان کے اپنے مولوی ہیں انہوں نے خراب کیا ہوا تھا مناظروں میں۔ تو یہ ہمیں ڈبیٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید ایسے، لیکن ڈبیٹ اصل میں ہوتی ہے بڑی پڑھی لکھی چیز ہے، بڑے علم والی چیز ہوتی ہے کہ آپ آئیڈیاز کو ایکسچینج کرنے کے بعد ہاتھ شیک کر کے آپ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایگنوسٹک سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جب کلیم ہی نہیں ہے خدا کے بارے میں، آپ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ سے ڈبیٹ کس چیز پہ کی جائے؟ ڈبیٹ تو اس سے کی جائے گی نا جو کہتا ہے خدا ہے ورسز اس سے جو کہتا ہے خدا نہیں ہے۔ سو دو ہمارے پاس نالج کلیمز آ گئے ہیں، ان کو اب ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے انہیں دو تین دفعہ سمجھایا کہ ایگنوسٹسزم کو آپ چھوڑیں، وہ ڈبیٹ ہماری ایک جملے میں ختم ہو جائے گی۔ آپ کا کلیم جو نہیں ہے میں کس چیز پہ ڈبیٹ کروں؟ تو آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو فلاسفیز ہیں نا، بھلے وہ ایگزسٹینشلزم ہو، بھلے وہ آپ کی انڈیویجولزم ہو، یا اپنا ریشنل ایگوئزم ہو، کچھ بھی ہو، ان میں سے کوئی ایک فلاسفی لے کے آئیں اور اس کا دفاع کریں۔ نہیں مانے ہر دفعہ ڈارون اپنا ایوولوشن ورسز کریشن، میں نے کہا اچھا آپ کو اتنا اس پہ ہے تو چلے ہم ڈبیٹ کر لیتے ہیں اسی پہ ہی، ایوولوشن ورسز کریشن پہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دم سے بولے میں بایولوجسٹ تو نہیں ہوں۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، میں اتنا جو بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا تو پتہ نہیں ایک منٹ کے اندر اندر کیسے بایولوجسٹ بن کے کہتے ہیں ہاں جی میں تیار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب تشریف لائیے، بات ہوتی ہے آپ سے۔ اب ان سے جو ہے بات ہوئی کہ ان سے اب بات ہوگی ایوولوشن ورسز کریشنزم پہ، لیکن جن فلاسفیز کو وہ ٹھیک سمجھ کر اسلام کو غلط سمجھتے ہیں، ان فلاسفیز پہ انہوں نے بھی ہم ہی نہیں بھری کہ آئیے میں ان کو دفاع کرنے کو تیار ہوں۔ He just did not, completely not۔ آپ کو یہ باتیں شیئر کرنا، اس کے بعد میں مائک میں دیتا ہوں، اور شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں، اور زارش بچہ پتہ نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے، چلیں اگر وہ آتی ہے تو میں ان کو بھی میں ساتھ میں دے دیتا ہوں کو ہوسٹ ہی۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ طبقہ جو دن رات چار چیزیں لے کے پتہ نہیں کہاں سے، خیر وہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے، جو کاپی پیسٹ جہاں سے اٹھایا، اور ان سے بات کرو تو کہتے ہیں دیکھو ویکیپیڈیا پہ لگا، تو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں۔ تو وہ اسلام کو غلط 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 اتنا، وہ دن رات طوطے کی طرح ایک چیز رٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ دفاع کرو کسی چیز کا، کوئی سامنے نہیں آتا ہے۔ خیر یہاں پہ میں رک کے میں مائک دیتا ہوں۔ اچھا، ہر بار کی طرح ایک چیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ نان مسلم ہیں، عزت احترام کا خیال رکھیے گا، یہاں پہ پرسنل ہونا ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ جو آپ کا آئیڈیا ہے آپ بے خوف ہو کے آپ بتا دیں، بلاسفیمی نہ کیجیے گا، وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر آپ مسلم ہیں تو کسی نان مسلم کے ساتھ ایسا پرسنل نہ ہوئیے گا جو اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اٹس فیئر اینڈ اسکوائر آل دا ٹائمس۔ تو پہلے میں جو لیفٹ اسلام صاحب ہیں میں ان کو مائک دیتا ہوں۔ شاہ صاحب میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے، دیکھیے گا اگر آپ کو اپنا کو ہوسٹ بننے کی اگر آپ کو مل گئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیجیے گا، ادروائز مجھے بتائیے میں دوبارہ سے بھیج دیتا ہوں۔ اچھا بھائی، لیفٹ اسلام صاحب، اس دن آپ انگلش بول رہے تھے، ایم ناٹ انٹائرلی شیور کہ آپ اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بٹ نو پرابلم، وی کین ہیو اے گڈ کنورسیشن، ویلکم آن بورڈ۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
Hi, Cassette. How are you doing today? Not bad at all, mate. Welcome on board. Yeah, you had a good day? Uh, every day is a different day, trust me. But in the end, we Muslims say Alhamdulillah. So yeah, within that context, it was a good day. Okay. So I had a question for you. So um I see that the way you frame the argument is it's very much like uh the white nationalists do, where they see the world as binaries of uh the white people and the rest. So I see yourself doing that, where you see as Islam versus liberals or Islam versus atheists. So it's sort of very them and us. So I wanted to know, why do you set up the debate in a very divisive them we us way? I believe you're referring to my streams. Is that the case? So yeah, I mean your general rhetoric and your narrative is very much these law and us law, and we have to stand up against these law. That is the way you speak. No, that is not the case. I think you may have taken that idea from my streams, and yes, my streams are designed for a very particular way. But if you look at it, it always or almost always says that calling all Islamophobes, which means that people who are not Islamophobes, people who don't have any problems with us, and they Okay, are coming about their life. let's not do Can dog I? whistles. Let's Can not do I? dog whistles Can of us I? Can calling I? people Can I finish? Islamophobes. Can I I didn't do finish? any dog whistle. Can You I? was resorting to dog whistles. Okay, But carry on, you are please. not. But you are not लेफ्ट here. इस्लाम लेफ्ट इस्लाम ये आपने अपनी बारी कर लिया प्लीज प्लीज स्टॉप एंड लिसन यू पीपल ना बिल्कुल आप बीच में घुस जाते हैं सुनते नहीं आप में सुनने का मसला है प्लीज लिसन Okay, अच्छा thank you, बोलो. sir. I hope you're not here to defend Islamophobes. So when I say that I'm calling all Islamophobes, which means that it is specifically for people who detest Islam, who hate Islam, and they have an active account somewhere, be it on social media or offline, and they think Islam is a bad news. And I like to have conversation with them. I don't demean them. I don't use any abusive language. I simply, with a lot of respect, test their isms. That's what I do on my streams, and the reason I do that is because this is exactly what we face. There are liberals, there are atheists, there are people who believe in other isms, and many of them are very, very good people. There are atheists who have no problem with Islam. I have no problem with them. There are many agnostics. They have no problem with my religion. I have no problem. They can get on with their life. No issues. It is specifically for people who think that Islam is a bad news for them. And when people in my stream, when they come and they say my job is to destroy Islam and all that, I'm not entirely sure what sort of rhetoric you want me to produce in response to that, apart from one thing. Let's discuss it, mate. Why would you like to destroy Islam? Why is your ideology better than mine? And so forth. That's the entire reason. Apart from that, I think you're grossly mistaken that my general rhetoric is Islam versus other people. No, my dear sir, that is not the case. When it comes to atheism and these type of things, liberalism is a different thing because we are dealing with liberalism and secularism in Pakistan at a national level. But so far as the atheism is concerned, I don't think I take them seriously enough, and I don't think I should take them seriously enough because there is not much rationale there. There isn't much to defend there. There's much to speak, and it's difficult to have a conversation with someone with if I summarize the entire narrative, then it comes down to something like this: that I don't know why I exist. I don't know why do you believe in God. I don't know what is the purpose of my life. I don't know how life came into existence. And based on this massive pool of lack of knowledge, I am sure that your religion is wrong. That's pretty funny. It's not worth debating, but I still invite them because they think that they have something to talk on, and I give them opportunity. Apart from that, I don't really care much about atheists. So that's the answer to your question. Now, if I can ask you a question in the end, you were Okay. there as well. Why do you think atheists don't come to defend atheism? Well, I mean, I don't know. I don't know. Is that your dog in the back? Not mine, my neighbors. Okay, because I was just going to say that dogs are haram to keep in the household. So, Oh, I know but that. yeah, that is a loud dog, by the way. It is. I But agree with that. yeah, so I mean, I would just say that I don't. I mean, I find that so I find this reductionism of this label, that label. I find it very
very simplistic. So, for example, I get on better with progressive Muslims than conservative atheists. So it's not so simplistic that, oh, you're this, so you have to think this, or you're this, or you have to think this. Now, I mean, when it comes to being atheist, so I have problems with many atheists who are right wing, who are fascists, who are nationalists. And the thing with being atheist, it just means you're not convinced that a supernatural deity exists. So it's like saying, if you say atheism is a belief system, it's like saying laying on your sofa is playing a sport, or it's like saying a switched off TV is a TV channel. So it's just an absence of one thing. So I don't believe in astrology. So it's not an ism or a set of beliefs that I don't subscribe to astrology. So I think um, I don't really understand why things. I think I mean, with all due respect, I think what you try to do is you try and say it's this set of things, then you attack that version. Now, what I do is when I speak to Muslims, because I speak to many Muslims, I'm not going to come in with, oh, you're an Islamist, or you're Taliban, or oh, you're a Salafi. I will ask them questions, and I mean, I can, I mean. I've spoken to, Hakeem, I've spoken to other Muslims. So I like to ask people about what their views are, what they think, rather than, are you this ism, are you that ism? Because I find that a bit reductionist and a bit intellectually lazy. But yeah, that's it for now. Sure, thank you. It might be a reductionist approach. Sure, I don't really think I can disagree with that. But applying labels, if that makes people reductionist, then people need to be asked, why do they call themselves liberals or atheists or agnostics? Because it's their labels. I have only given them one label when it comes to the atheists. I call them chancists, because that's what they are. They believe in chance theory, that billions of chances put together give us universe and our existence and so forth. That's the only label I've given them. Apart from that, it's their label. So if they are reductionists, sure, I think I can agree with you on that. Can I just say, let's not do name calling. I didn't do any name calling. Oh, no, like I and don't. Islamophobes. Oh, no, sorry, you're literally done that. I don't do. Look, if you call me a namazi, I don't think you'll be applying a label, because that is something I do. But if there are people who believe that the creation of universe, the sustenance of universe, the balance of it, and the human life, and all the technical details that come within this is all based on chance, I don't have much label to give. I mean, there are some derogatory terms that I wouldn't like to use, but if they call themselves rationalist people, then I need to see rationality in there. But if they say that our rationality means that everything is based on chance, I think chancist is an academically acceptable label. There's nothing wrong with it. That's what they call themselves. That's what they are. Anyway, moving on to the other things that I'm saying. If I can continue, you had a lot of things to say. Sure, thank you. I agree with you when you say that there are conservative or even ultra-conservative atheists and Muslims and so forth. But like I said, I just could not care less if there are people who are getting on with their lives. I call Sanatanis, Hindus, I call them my brothers and sisters. Atheists, I call them my brothers and sisters. I get a lot of them. I always give them respect by calling them brothers and sisters. I only have problem with people who think that they are intellectually superior and Islam is regressive, and they call us mullahs and terrorists and this, that, and the other. Do I put them in their place? Absolutely, with pleasure, I do that. But I don't do it with using derogatory terms or being naive or calling names or having, no, I do that intellectually. So, for example, when you just a minute ago, you said that, well, you don't believe in astrology. Therefore, it's not that you need to have a certain ism and so forth. I mean, you see, the problem with that is that, what if you do believe in astrology? And I say that I believe in anti-astrologyism. You are within your rights to ask me, why am I against that? But if I say that I don't know whether astrology is true or not, then you will not ask me. Like when it comes to agnostics, I don't debate with them because they have no claim. They are at a neutral position. But atheism is not a neutral position, sir. Because the moment you say that there is an ism involvement there, you assume an epistemic status, which you do. So when you say God doesn't exist, and if you say that, look, I don't have much evidence that God exists, trust me, I have nothing to debate on. But if you say that I don't think God exists, but you're wrong,
then I have everything to debate you with, because now you are making some claims that I am wrong, and now you have to prove yourself. It's that simple. So I'm going to ask you two questions in the end. Number one, when you say God doesn't exist, do you assume an epistemic status? The answer, of course, is yes. But what is your evidence for that? And question number two is, why do you think atheists, despite the fact that it is an ism, it's not something which can be or cannot be. Ism is a position, which is to say that everything outside this ism is wrong. That is why we call it an ism. Despite this, why do you think they do not come to defend themselves? I mean, I am here, so I can't speak of anyone else. I mean, I could say So sorry, what's that shuffling? I could say the same. Like 90% of Muslims, when I ask them to come on space with me, they would hold the same. They would they would be evasive. They would prevaricate. They would all sorts of reasons. Oh, I don't want to platform an Islamophobe. So, I mean, I think many people. I mean, I would say both atheists and Muslims. I mean, people of all political camps, many people want to stay within their in-group. So I think that's a general human thing. I mean, what I would say is when you look at people who are ex-Muslims, now there's many different types of ex-Muslims. There's ex-Muslims who are Christians, there are ex-Muslims who are atheists, there are ex-Muslims who are deists. I'm sure you know what a deist is. So it's yeah, I think if you ask me what I think about, ask me an open question and I'll be happy to answer that question. Like, do I think this claim is true? Or what are my thoughts on this, rather than, oh, are you this ism? Or are you this ism? I'm more than happy to do that. Sure, that'd be great. And before I do so, you do believe that Islam is wrong, and people who believe in Islam, they're all wrong and regressive and out of date and 1400 years old, this, that, and the other. You do? No, I mean, there's different branches and versions of Islam if you look across the 400-year history of Islam. So, the prominent form now is a conservative form of Islam that exists. But if you look at, for example, the Ottoman Empire in 1858, they decriminalized homosexuality over 100 years before the UK and the US. So, Islamic thought has been very varied. So, and amongst Muslims, like I said before, I know many progressive Muslims who I would agree with more on many things than conservative atheists. So I just to point out, I have no issue with Muslims. This sounds like my best friend is black argument, but I have many Muslim friends and family members, and we get on very well. My general, the thing I look at is whether a truth claim is true. Now, I'm slightly different from most ex-Muslims, where for them it's moral reasons that they find Sir, if Islam problematic. Sorry, go on. सर कैसर साहब, Yes, sir. जी. सर मेरे ख्याल से कि हम इसको थोड़ा सा पास देते हैं और नीचे जो रिक्वेस्ट है अगर आपकी इजाजत हो तो वो लेते हैं, बिकॉज लोग भी बोर हो जाते हैं, वो थोड़ा हम थक तलफी भी होती है ना। नहीं, बस मैं सिर्फ इनको स्पीकर पर रखें, इनको स्पीकर मैं पर बस रखते उन्होंने हैं और शाह साहब हाँ जी उन्होंने कहा ठीक है है ना कि वो वो चीजों का Okay. जवाब देना Uh, चाहते हैं, तो बस मैं ज्यादा Okay. 4-5 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह Please don't interrupt. That's a ठीक bit है सर, rude. ठीक है सर। Okay, yeah. So for me personally, growing up in a Muslim family, we're having lots of Muslim friends. It would have been so much more convenient for me to be Muslim. Life would be so much more easier. Life would be so much more hassle. So I looked at Islam. I watched lots of debates. I've spoken to many prominent UK Islamic proselytizers. And for me, the more I heard, the more I was convinced that there isn't one single good reason to think Islam is objectively true. I mean, all the arguments to me, they were very weak, and there was nothing which had any intellectual merit. So that's my position, my stance on Islam. Yeah, I'm finished for the moment. Thank you. So you ओके left ओके Islam फाइन, because you आई थिंक ओके। found एक second, Shah Sahab, because you found the arguments were very weak, and now you feel strengthened within your rationale that the universe came out of nothing and it came purely out of chance, and chance of the
Say, for example, the distribution of mass and energy is 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123. The precise balance of our repulsive and attractive force, which keeps the universe going, one is keeping it spreading, whereas other forces keeping all the contents of universe, if you like, keeping them in order. The tilt of the moon precisely kept at 23.5 degrees angle, and your existence, your life, somehow it came into existence, no idea how, and then there was some kind of original simple molecules, and they started to bond themselves together for no reason, and then somehow they started to replicate themselves. And by the way, by that time they had life in it, for which we have no explanation where that came from. And then slowly things evolved, and about 2 to 3 billion years fast forward, here we are. Do you believe now you have a lot of strength in your arguments? I mean, you just stand and switch on bait. We're talking about Islam, and then you went to astrophysics. No, I'm talking about the atheistic beliefs. Chance, everything on chance, evolution, cosmology. Okay, I mean, I was talking about why I wasn't convinced Islam is true, and I don't know. You've gone to astrophysics, but I mean, I would asking, ask. Look, you left Islam. You didn't become a Hindu. You didn't become a Christian. You didn't become anything else. You chose to become an atheist. And I'm asking you specifically things that atheists believe to be true. Do you believe now that your arguments have more strength and you can defend them publicly? Well, the thing with atheists is, I mean, there's epistemic humility. So, the thing is, I don't have this autistic. God doesn't exist is an epistemic humility. I didn't say God doesn't exist. That's what atheism is. No, I mean, you actually heard me say I'm not convinced that there is any supernatural God. So you're using words that I didn't use. But you are an atheist. At best, you are an ontological atheist, maybe not an epistemological atheist, but you're an atheist nevertheless. Okay, and you believe everything to be chance, right? So my question stands. Let's be sincere, please. Let's use words that people have used. Well, let's be sincere. You are an atheist. You don't believe in God. You think everything that exists is based on the things that I've mentioned. And look, if you say I don't believe in any of that, then you can't be anything else. But we are happy to have that conversation that you've got a newism now. That's fine. Okay. But if you identify yourself as an atheist and you say that, look, this is what my explanation for existence is, then I think it's a very simple question for me to ask that now. Do you think your arguments are stronger that you believe everything is standing on not just set of, I mean, billions of random chances, and they've created an apparatus that produce near perfection? You're comfortable with that? But the thing is, we don't know many things that exist, or sorry, we don't know many things that are true. So, for example, dark matter and dark energy make up 96% of the universe. We don't know what it is. So, the general consensus is it's called dark energy and dark matter, but it might as well be called Fred or Norman because we don't know what the hell it is, So that's the thing is, it's like I don't have this autistic way of thinking where everything has to be black and white, like 100% certain or 0% certain. I'm okay with being in that I don't know place. I mean, and another thing that's perfectly fine. I'm sorry for interrupting there. Before you go to the other thing, it's perfectly okay if you say I don't know. But you see, when you say I don't know, but based on that I don't know, I know your religion is wrong, that's what I have a problem with. If you say, look, I don't know, but I don't think Islam convinces me, trust me, I have no problem with you at all, my dear sir. That's perfectly okay. It's only when people, and by the way, you might have noticed that I did not ask you of anything that is not part of the contemporary atheist thought. I've asked you everything which is usually held by atheists: the explanation of life, the abiogenesis, the chemical evolution, the biological evolution, and everything else that I've mentioned. All of that is atheistic stuff. And my question, the reason I asked the question is that if this is what your explanation is, which ought to be as an atheist, then do you find yourself comfortable? And I think we can move on now. You said that, look, I'm happy and I don't know part. But then there isn't really much reason for you to think Islam is wrong because now you are in I don't know, and I don't know can never provide basis to call something wrong.
Well, the thing is that that's actually brilliant that you said that, because there's a great analogy for this. So what happens is, so when we have a murder investigation where the police will investigate a crime, now it could be that they have 10 suspects. Now, the way the theist will think is he will think, let's say someone let's just say that one person has done it, so we can close the investigation. Whereas the theist the atheist will say, okay, let's withhold any convictions until we have evidence or good reason to think that this one person, we can pin the crime on it. So we can't have these sort of God of the gaps arguments and these, okay, we don't know this, therefore God. I mean, for me, that's not very